پڑوسی اگر دعوت دے کہ آپ کو ہمارے گھر کھانے پر آنا ہے اور ہم وہاں جا سکتے ہیں، جانے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یا ہماری صحت کے اعتبار سے یا سماج اور معاشرے کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی کا خدشہ نہیں ہے، تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کے یہاں دعوت میں جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ دعوت کے سلسلے میں دو طرح کی سنت ہے۔ ایک سنت تو ہے دعوت قبول کرنا، اور دوسری سنت ہے دعوت میں جانا۔ اگر کوئی شخص ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہم دعوت میں جا نہیں سکتے تو ہم کم از کم اس کی دعوت قبول کرنے کی سنت ادا کر لیں۔ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کی دعوت تو ہمیں قبول ہے، دعوت قبول کرنے کی سنت تو میں ادا کر رہا ہوں، لیکن میں جانے سے معذور ہوں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور میں سفر نہیں کرنا چاہتا، یا سفر لمبا تو نہیں ہے لیکن مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے میں جانے سے معذور ہوں۔ تو دعوت کے سلسلے میں دو سنت ہے، ایک دعوت قبول کرنا اور دوسرے دعوت میں جانا۔ تو اگر ہم دعوت میں جا نہیں سکتے تو کم از کم ہم دعوت قبول کرنے کی سنت ضرور ادا کریں، اور اگر ہم دعوت میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہم دعوت دینے والے کو صاف لہجوں میں بتا دیں کہ ہم آپ کے یہاں جانے سے معذور ہیں، تاکہ وہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہ کر دے۔ کیونکہ اگر ہم نے اسے یہ عندیہ دے دیا کہ میں تمہارے یہاں دعوت میں ضرور آؤں گا، حالانکہ میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اور پھر اس نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر لیا، تو یہ کھانا برباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اسے پریشانی ہوگی کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور وہ نہیں آیا۔ تیسری بات یہ کہ ہم وعدہ خلافی کرنے والے بنیں گے۔ تو مسلمان صاف گو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ صاف ستھری بات کرتا ہے، وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ اس کی نیت ہو نہ جانے کی اور وہ کہے کہ میں جاؤں گا، بلکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جا سکوں گا تو وہ صاف گوئی کا استعمال کرتے ہوئے، صاف گو بنتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں دعوت تو قبول کر رہا ہوں لیکن میں جانے سے معذور ہوں۔ اسی طرح پڑوسیوں کا ہم پر حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے اور اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جانے والا کوئی نہ ہو اور ہم اسے سہولت کے ساتھ لے جا سکتے ہوں، تو پڑوسیوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے کر جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم پڑوسیوں کی مالی طور پر بھی مدد کریں۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی غریب ہے، ہمارا کوئی پڑوسی اگر محتاج ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اور یاد رکھا جائے کہ اس شخص کے تہجد کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پاس وسعت ہو کہ وہ اپنے پڑوسی کی مدد کر سکے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اگر میرا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، میرے پاس دولت کا انبار ہے، ہم اپنی دولت میں کھیل رہے ہیں، ہم اللہ کی خوب عبادت کر لیں، لیکن اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر ہم اسے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اکیلے میں لے جا کر حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اسے سمجھائیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اسے اللہ تعالیٰ صحیح سوجھ بوجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا چاہیں، یہ پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمارا پڑوسی آ گیا تو ہم اس کے لیے جگہ بنائیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پڑوسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس شخص کی غلط فہمی کو دور کریں، ہم اپنے پڑوسی کی اچھی بات نقل کریں، ہم دوسروں کو اپنے پڑوسی کی اچھائی کے بارے میں بتائیں، پڑوسی کا راز ظاہر نہ کریں۔ پڑوسی کو اگر ہم سامنے سے آتا ہوا دیکھیں تو سلام میں سبقت کریں، ہم سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، ہماری کوشش ہو کہ پہلے سلام ہم کریں۔ یہ پڑوسیوں کے وہ چند حقوق ہیں جو ہم سب پر عائد ہوتے ہیں، اور ہم پر یہ ایک طرح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کریں۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔